بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الاعراف، آیت نمبر 126۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے از علامہ غلام احمد پرویز صاحب، اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز، آیت نمبر 126۔ وَمَا تَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ مومن مذہبی پیشوا بولے، اے فرعون اور اس کی قوم، تم ہم پر غصہ اس لیے ہو رہے ہو کہ جب ہمارے سامنے ہمارے رب کی کھلی کھلی آیات آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، مشکل وقت ہے، تو ہمارے دلوں میں صبر و استقامت انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے احکام کے سامنے اطاعت کے لیے جھکے ہوئے ہوں۔ یہ تو شکر ہے کہ فرعون نے ان پر ایمان لانے کا جرم بتایا ہے۔ اس جرم پر قیامت تک مومنین کی زبان سے ان کے حق میں کلمہ تحسین بلند ہوتا رہے گا۔ آج کا حکمران ہوتا تو کوئی غلط قسم کا مذموم قسم کا الزام لگا دیتا اور سولی چڑھا دیتا، لیکن فرعون اس معاملے میں کتنا سچا ثابت ہوا کہ اس نے ان کا وہی جرم بتایا جو انہوں نے ایمان لانے کا کیا تھا اور جو اس کے نزدیک جرم تھا۔ آیت نمبر 127۔ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ فرعون کے درباریوں نے مذہبی پیشواؤں کے فیصلے کے بعد فرعون سے کہا، کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا جائے کہ وہ ملک میں فتنہ و فساد برپا کرتے پھریں اور ایسا پروپیگنڈا کریں جس سے خود تیری قوم تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے؟ فرعون نے کہا، نہیں، ہم اس قوم کے معزز افراد جن میں جوہر مردانگی دکھائی دیتے ہوں اور جن سے خطرے کا امکان ہو ان کو ذلیل و خوار کر کے اور پیچھے دھکیل کر غیر مؤثر بنا دیں گے، اور ان میں جو طبقہ جوہر مردانگی سے عاری ہوگا انہیں ہم معزز اور مقرب بنا کر آگے بڑھاتے رہیں گے۔ ایسا کرنے کے لیے ہم ان پر پوری طرح حاوی ہیں۔ آیت نمبر 128۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، فرعون کی ان دھمکیوں سے نہ ڈرو، تم قانون خداوندی کے مطابق اپنی صلاحیتوں کی نشو و نما کرتے چلے جاؤ اور اپنے پروگرام پر ثابت قدم رہو۔ زمین تو اللہ کی ہے، جو قوم بھی زمین پر حکمرانی چاہے تو یہ خدا کے قانون کے مطابق ان کو ملتی ہے جن میں حکمرانی کی صلاحیت ہو، اور چھنتی اس قوم سے ہے جو حکمرانی کے جوہر سے خالی ہو گئی ہو، اور انجام کار کامیابی قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے والوں کے حصے میں آتی ہے۔ آیت نمبر 129۔ قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔
موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولی، اے موسیٰ، جب تم یہاں نہیں تھے تب بھی ہمیں مصیبتوں اور تکالیف کا سامنا رہا، اور اب فرعون سے لڑائی مول لے کر تم نے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا، ثابت قدم رہو، تم دیکھو گے کہ تمہارا نشو و نما دینے والا کس طرح تمہارے دشمن کو تباہ کر دیتا ہے، اور ان کی مملکت تمہارے حصہ میں آئے گی، تاکہ اللہ دیکھے کہ تم حکمرانی حاصل ہو جانے کے بعد کس قسم کے کام کرتے ہو۔ آیت نمبر 130۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور نظام کی خرابی کے باعث آل فرعون کا حصالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا ہوئے، تو ان تنبیہات کی وجہ سے انہیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ نظام کو درست کرنا ہے۔ دنیا میں غلط انسانی اعمال کے فطری نتیجے کو ہی عذاب کہتے ہیں۔ جب ہم عذاب کا لفظ کہتے ہیں تو اعمال کے فطری نتیجے کی بجائے اس کا مفہوم کچھ الگ ہی لیتے ہیں۔ جب قوموں کا عذاب کہتے ہیں تو اس کا مفہوم تباہی اور بربادی اور زوال سے کچھ الگ لیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں دین اور دنیا کے مفہوم الگ الگ ہیں۔ مثلا مذہبی اعمال کو ہم اعمال صالحہ اور دنیاوی کاروبار کو ہم دنیاوی معاملات کہتے ہیں۔ یوں دین کے الفاظ کا مفہوم اور ان کے تصورات بدل گئے، ورنہ دین کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ دنیاوی معاملات کو صحیح خطوط پر متشکل کیا جائے۔ اس طرح ایک فرد کی زندگی بھی سنورتی ہے اور معاشرے کی زندگی بھی جنت پدامہ بنتی چلی جاتی ہے، اور پھر ان الفاظ اور اصطلاحات کا صحیح قرآنی مفہوم بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ عذاب غیب سے مسلط ہونے والی کوئی چیز نہیں، بلکہ دنیا میں عذاب سے مراد انسانی اعمال کا فطری نتیجہ ہے۔ قوموں کی غلط روش، ان کا غلط نظام حکومت، ارباب نظم و نسق کی کریکٹر کی تباہیاں وہ ہوتی ہیں جس سے قوم پہ عذاب آتا ہے۔ قوم پہ عذاب کا مطلب قوم کا زوال پذیر ہونا ہے اور بالآخر زندہ اقوام کی صف سے مٹ جانا ہوتا ہے۔ کیونکہ ایسا خدا کے اٹل قوانین کے مطابق ہوتا ہے، اس لیے اسے عذاب خداوندی کہا گیا ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ آج بیت رہی ہے یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے، لیکن ہم عذاب اس تباہی کو کہتے ہیں جو عقل و فکر میں نہ آئے، مافوق الفطرت ہو۔ دراصل معاشرے کے اندر خرابیوں کے نتائج ہی وہ تباہیاں ہیں جس کو عذاب کہا جاتا ہے۔ ہمارا نظام بھی درست نہیں، اس لیے ہم روز کہتے رہتے ہیں کہ صاحب شہر میں صفائی نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے دیکھیے بیماریاں روز پھیل رہی ہیں، مکھیوں اور مچھروں کی بہتات ہو گئی ہے۔ آوارہ کتے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، کوئی پوچھتا ہی نہیں، فصلوں کو کیڑے لگ جاتے ہیں، برسات میں پھوڑے پھنسیاں، بچوں کی بیماریاں ہیں، لیکن حکومتی اداروں کے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ ایسے حالات میں اگر کوئی آفت آئے گی تو ظاہر ہے کہ اداروں کے اندر نظم و نسق کی خرابیوں کی وجہ سے آئے گی، لیکن یہی چیز جب قرآن بتاتا ہے کہ قوم فرعون کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو گئیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ان پر خدا کی طرف سے ایک عذاب آ گیا تھا۔ ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ فرعون کے نظام کے اندر نظم و نسق کی خرابیوں کی وجہ سے یہ کچھ ہوا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کچھ مافوق الفطرت سی چیزیں تھیں جو ہو گئیں، اور پھر ان میں سے ہر شے کو معنی پہنائے جاتے ہیں کہ یہ فوق الفطرت سی چیز تھی جو قوم فرعون کو پیش آئی۔ ہم تو فطرت کے مطابق کسی چیز کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فطرت کے مطابق تو دنیا داروں کی باتیں ہیں، خدا کی بات قانون فطرت کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی جو قانون فطرت کا خالق ہے اس کو کنٹرول میں رکھے ہوئے ہے، اس کی باتیں تو قانون فطرت کے خلاف ہونی چاہیے، اور خدا کے منکروں کی باتیں قانون فطرت کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ ہے تصور جو ہمارے ہاں مذہبی پیشوائیت نے پیدا کر دیا ہے۔ دراصل فرعون کے غلط نظام میں ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی تھی، اجتماعی کاموں کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں دیتا تھا۔ یوں خرابیاں دن بہ دن بڑھتی چلی گئیں اور بالآخر آل فرعون قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا ہو گئے۔ کس قدر نیچرل بات ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ خدا نے ان پر مسلط کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غلط نظام کے خلاف ایک چیلنج بن کر گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ معاشرے کی خرابیوں کو نمایاں کر کے دکھاتے ہوں گے اور کہتے ہوں گے کہ اس کا نتیجہ پیداوار میں کمی اور قحط کا پڑنا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں ابھرنا ہے۔ اخلاقی قوانین کی طرح فطری قوانین کی
خلاف ورزی بھی خدا کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فطرت کے قوانین کی خلاف ورزی کو ہم احکام خداوندی کی خلاف ورزی نہیں سمجھتے، جیسے کہ فطرت کے قوانین خدا کے بنائے ہوئے نہ ہوں۔ جو نیچرل قوانین کی بات کرتا ہے تو اسے مذہبی پیشوائیت نیچری کہہ دیتی ہے۔ سر سید نے کہا تھا کہ نیچرل قوانین کی بھی اخلاقی قوانین کی طرح اطاعت کرنی چاہیے، تو نیچری کی ڈگڈگی اس کے پیچھے بچا دی گئی تھی کہ جیسے یہ ایک فرقہ ہو۔ مکہ جا کر ان کے خلاف کفر کے فتوے لے آئے گئے۔ آیت نمبر 131۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لیکن جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے حسن انتظام کا نتیجہ ہے، اور جب سختی کے دن آتے تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ نہیں، بلکہ سن رکھو، غلط روش کا برا نتیجہ قانون خداوندی کے مطابق مرتب ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ فرعون کی قوم میں زمین کی پیداوار اور قحط سالی معجزہ نہیں تھا، اور نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا نتیجہ۔ ہم روز ہی سنتے ہیں کہ جہاں ذرا کوئی اچھی چیز سامنے آتی ہے تو حکمران طبقہ سارا کریڈٹ اپنے حصے میں ڈال لیتا ہے، اور جب معاشرے میں کوئی خرابی سامنے آئے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے خفیہ ہاتھ ہے، یعنی ہم اس کے ذمہ دار نہیں۔ حکمران طبقہ کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ معاشرتی یا تمدنی خرابیاں اس نظام کی وجہ سے رونما ہوتی ہیں جو انسانوں کے ہاتھوں متشکل ہوتا ہے، مگر یہ ذمہ داری نہیں لیتے اور نہ ہی نظام کو درست کرنے کی سوچتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روز کہتا کہ تمہارے غلط نظام کی وجہ سے زمین پیداوار کم ہو جائے گی، قحط بڑھ جائے گا، لیکن حکمران طبقے نے نہ سنی۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ گرمی میں بچوں کو باہر نہ نکالو، لو لگ جائے گی، بچے بیمار ہو جائیں گے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو ڈاکٹر فطری قوانین کی روح سے قبل از وقت ایسا کہہ رہا ہوتا ہے۔ اگر بچے کو واقعی لو لگ جائے، بیمار پڑ جائے، تو اپنی بے احتیاطی کا رونا نہیں رویا جاتا، رویا جاتا ہے تو ڈاکٹر کو کہ بچہ اچھا بھلا کھیل رہا تھا، نحوست بھرا وہ کالی زبان والے ڈاکٹر کی وجہ سے بچہ بیمار ہو گیا۔ اب ڈاکٹر کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی۔ ڈاکٹر کے قبل از وقت پیش گوئی کرنے میں کوئی بات سپر نیچرل نہیں ہے۔ قرآن نے ان کی اصل بیماری بیان کر دی کہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ 7 آیت نمبر 131۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ان میں سے اکثر علم سے کام نہیں لیتے اور عقل سے نہیں سوچتے۔ اگر پیداوار میں کمی اور قحط سالی سپرا نیچرل ہوتی تو فوق الفطرت ہوتی۔ معجزہ ہونا تو یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی، علم کی روح سے، عقل کی روح سے نہیں سوچتے، کیونکہ معجزہ سے تو علم اور عقل عاجز ہو جاتے ہیں۔ واضح ہو گیا کہ یہ علم اور عقل کے دائرے کی بات ہو رہی ہے، اور علم و عقل کے دائرے کی باتیں تو پھر فطرت کے قوانین کے تابع رکھتی ہیں، وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے مقام پر بھی یہ بات آئی ہے کہ جو کچھ بھی یہاں واقعات رونما ہوتے ہیں خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو خوشگواریاں تمہیں ملتی ہیں وہ تمہارے اعمال حسنہ کی وجہ سے ملتی ہیں، جو برائیاں مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سورہ 4 آیات 78-79۔ کل کلو من عند اللہ، سورہ 4 آیت 78 کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے طبعی و اخلاقی قوانین کی روح سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 132۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ قوم فرعون موسیٰ علیہ السلام سے کہتی خواہ تم کیسے ہی مسحور کن دلائل ہمارے سامنے پیش کرو، اور انکار کی پاداش میں کیسی ہی مصیبتیں ہم پر آئیں، ہم تجھ پر کبھی ایمان نہیں لانے گے۔ یعنی اگر تم خدا کے قوانین کی روح سے آنے والی تکالیف و مصیبتوں کی خواہ کتنی ہی پیش گوئیاں کر دو،
اور وہ تکالیف و مصائب ہم پر آ بھی جائیں تب بھی ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 133۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ تو ہمارے طبعی قوانین کے مطابق ان پر سیلاب آئے، ٹڈی دل نے تباہی مچائی، فصلوں کو برباد کرنے والے کیڑے پیدا ہوئے، مینڈک کی کثرت ہو گئی، فساد خون کی بیماریاں رونما ہو گئیں۔ یہ سب کھلی کھلی علامات تھیں کہ ان کے ملک کا نظام صحیح خطوط پر نہیں چل رہا۔ تباہیوں کے باوجود اس قوم کا حکمران طبقہ سرکشیوں سے باز نہ آیا، وہ دراصل تھا ہی مجرموں کا گروہ۔ خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کے پاداش میں پہنچنے والے نقصانات کی پیش بندی کی جا سکتی ہے۔ قدرتی آفات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر نہیں آئے تھے، اس سے پہلے بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی یہ آتے تھے، آتے ہیں اور آتے رہیں گے۔ قدرتی آفات سے انفرادی طور پر نہیں نمٹا جا سکتا، یہ تو معاشرے کا اجتماعی نظام ہی ہوتا ہے جو اس قسم کی آفات کا مقابلہ کرتا ہے اور قبل از وقت ان سے نبرد آزما ہونے کی پیش بندیاں کرتا رہتا ہے۔ فرعون کا نظام کھوکھلا تھا، اس میں اتنی سخت نہ تھی کہ قدرتی آفات سے مقابلے کی پیش بندی کر لیتا۔ آفات کے نقصانات سے بچنے کے لیے جو قوم پہلے سے پیش بندیاں کر لیتی ہے وہ قدرتی آفات کے نقصانات سے محفوظ رہتی ہے یا ان کا نقصان کم ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم سمجھ رہی تھی کہ ان پہ یہ آفات موسیٰ علیہ السلام کی بددعاؤں کا نتیجہ ہے، اس لیے ان کی نگاہ پیش بندی کی طرف نہ گئی۔ بس یہی کہتے رہے کہ چاہے تم جتنی بھی آفات ہم پر مسلط کر دو، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اگر وہ ایمان نہ بھی لاتے لیکن قدرتی آفات سے بچنے کا طبعی سامان کر لیتے تو قوم فرعون آفات سے محفوظ رہ سکتی تھی یا آفات سے پہنچنے والے نقصانات کو کم کر سکتی تھی۔ یہ سیلاب، یہ ٹڈی دل، یہ فصلوں کو برباد کرنے والے کیڑے، مینڈکوں کی کثرت اور فساد خون کی بیماریاں خدا کے طبعی قوانین کی روح سے رونما ہوا کرتی ہیں۔ پہلے تو پاکستان میں ٹڈی دل کے طوفان بہت آیا کرتے تھے۔ حکومت نے اس اسپرے سے نہ صرف ٹڈی دل پر قابو پا لیا ہے بلکہ سیلابوں اور بیماریوں سے ہونے والے نقصانات پر بھی کافی حد تک قابو پا لیا ہے۔ قرآن نے کہا آیات مفصلات، سورہ 7 آیت نمبر 133، کہا کہ کتنی کھلی ہوئی نشانیاں تھیں کہ اپنے نظم و نسق کو درست کر لیں، لیکن فاستکبروا، سورہ 7 آیت نمبر 133، قوانین سے وہ سرکشی برتتے رہے۔ وَقَالُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، وہ مجرمین کی قوم تھی، یعنی ان کے معاشرے میں جرائم عام ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 134۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ جب ان پر تباہی آتی تو کہتے، اے موسیٰ علیہ السلام تو اپنے رب سے دعا کر، اگر وہ ہم سے اس عذاب کو ٹال دے تو ہم تیری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، کیونکہ تو کہتا ہے کہ خدا نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے، اس لیے وہ تیری دعا ضرور قبول کرے گا۔ دعا اور بددعا کا تصور مذہب میں عروج پر ہوتا ہے اور لفظ رجز کا مفہوم اس آیت میں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزَ کے علاوہ باقی سب الفاظ قوم فرعون کے ہیں جو مذہب پرست تھی اور سمجھتی تھی کہ خدا دعا اور بددعا کے مطابق کائنات کو چلا رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا کائنات کو اپنے ان قوانین کے مطابق چلا رہا ہے جن میں وہ کبھی کسی کی خاطر تبدیلی نہیں کرتا۔ رجز مویشیوں کی ایک بیماری کا نام ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مویشی اچھا بھلا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اٹھتا ہے تو ٹانگیں کپ کپا جاتی ہیں اور وہ ایک جھٹکے میں نہیں اٹھ سکتا، ٹانگیں لڑکھڑا جاتی ہیں، کئی جھٹکوں میں وہ اٹھ پاتا ہے۔ جس قوم میں یہ بیماری پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سہارے جن کے اوپر انسان اٹھتا ہے، قوم اٹھتی ہے، معاشرے کا نظم و نسق قائم ہوتا ہے، اس میں لڑکھڑاہٹ اور لغزش آ جاتی ہے۔
اسے رجز زدہ انسان، معاشرہ اور قوم کہتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعاؤں سے ہو رہا ہے، اس لیے وہ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام ذرا اپنے خدا سے دعا کرو، جو تم کہو گے وہ ہم مانیں گے۔ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ جس طرح جھٹکے پڑنے پر وقفے کے دوران مویشی کا علاج کر لیا جاتا ہے، اسی طرح قوم کے پاس بھی مہلت کا وقفہ ہوتا ہے کہ اپنی روش کی اصلاح کر کے اپنے سہاروں کو مضبوط کر لے تاکہ رجز دور ہو جائے۔ قوم فرعون مہلت کے وقفے کو مفاد پرستیوں اور عیش کوشیوں میں ضائع کر دیتی اور دوبارہ رجز کا حملہ پہلے سے زیادہ ہوتا۔ وبا تو نقصان کرنے کے بعد ٹل ہی جایا کرتی ہے۔ قوموں کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ دوبارہ ایسا ہو تو اس کی پہلے سے پیش بندی کر لی جائے۔ آیت نمبر 135۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ جب ہمارے قانون کے مطابق کچھ وقت کے لیے ان سے سختی دور ہو جاتی، یعنی وہ سختی جس تک انہوں نے بلا کر اپنی روش کی وجہ سے پہنچ کر رہنا تھا، تو وہ اپنے عہد کو توڑ ڈالتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی نہ دیتے۔ بیماری یا تکلیف آج خود کسی کی طرف چل کر نہیں آتی، بلکہ ہم خود اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم باللغو اذا ہم ینکثون، سورہ 7 آیت 135۔ قرآن نے بڑے خوبصورت اور بڑے ہی لطیف انداز میں کہا ہے کہ وہ راستے میں کھڑی ہوئی بلا ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، راستے میں ان کے پاس مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ موت آ گئی، تباہی آ گئی، نہیں، وہ تو اپنی جگہ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ ہم ہیں جو اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر تباہی کی طرف لے جانے والا راستہ بدل لیا جائے تو تباہی منہ دیکھتی رہ جاتی ہے اور انسان اس سے بچ جاتا ہے، کیونکہ تباہی تمہارے پیچھے نہیں پڑی ہوئی ہوتی، وہ تو صرف تباہی کے راستے پر چلنے والوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ ریل میں بیٹھے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ بھئی گجرا والا آ گیا، گجرا والا نہیں آیا ہوتا، وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہوتا ہے۔ دراصل ہم گجرا والا پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ جس نے گجرا والا نہیں پہنچنا، وہ گجرا والا پہنچنے سے پہلے اپنی راہ تبدیل کر لے۔ قرآن کہتا ہے کہ الی اجل ہم باللغو، سورہ 7 آیت 135۔ وہ تباہی جس کی طرف یہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، قرآن کا ایک ایک لفظ اعجاز ہے۔ انسان خود تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، تباہی تک پہنچنے تک اس کے پاس مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ تباہی والے راستے کو چھوڑ دیا جائے تو تباہی سے حفاظت مل جاتی ہے۔ تباہی انسان کے پیچھے بھاگ کر نہیں پکڑتی، انسان اس کی طرف خود جا رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 136۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ ہمارے قانون مکافات نے انہیں اپنی گرفت میں لیا تو ان کو سمندر میں غرق کر کے کیفر کردار تک پہنچا دیا، اس لیے کہ وہ مسلسل ہمارے قوانین کو جھٹلاتے رہے اور قانون مکافات کے نتیجہ خیز ہونے سے لاپرواہ رہے۔ عصا مار کر سمندر نہیں پھاڑا گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل خدا کے بتائے ہوئے راستے، یابس سورہ 20 آیت 77 اور رہون سورہ 44 آیات 23-24 زمین سے پار ہوئے۔ دیکھیے تشریح سورۃ البقرہ کی آیت 50 کے تحت۔ خدائے رحیم و کریم کسی سے انتقام نہیں لیتا، وہ تو انسانی نفسیات کی تمام کمزوریوں سے بلند ہے۔ فانتقمنا، عمومی ترجمہ تو یہ ہے کہ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ یہ بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں تو انتقام کا لفظ بڑے ہی مضموم معنی میں آتا ہے۔ جن معنوں میں ہمارے ہاں انتقام کا لفظ ہوتا ہے وہ عربی میں نقم نہیں ہوتا۔ عربی میں انتقام کے معنی ہے قانون مکافات عمل کی روح سے غلط روش کے نتائج۔ قانون مکافات کی روح سے غلط کاموں کے جو تباہ کن نتائج نکلتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جہاں بھی خدا ان چیزوں کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا کے قوانین کے مطابق جب یہ کچھ ہوا
ان کو سمندر میں یا دریا میں غرق کر دیا۔ کیوں غرق کر دیا؟ کہا بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ ہمارے قوانین کی تکذیب کرتے تھے، ان کی طرف سے غفلت برتتے تھے، مہلت کے وقفے میں اپنی روش کو قوانین خداوندی کے مطابق نہیں کرتے تھے۔ اخلاقی تباہیاں خدا کے اخلاقی قوانین سے سرکشی کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور طبعی تباہیاں طبعی قوانین سے غفلت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ ایسی قومیں جو طبعی قوانین فزیکل لاز آف نیچر کے اوپر خاصا زور دیتی ہیں، ان کے مطابق اپنے معاشرے کو استوار کرتی ہیں، مثلا صفائی رکھتی ہیں، معاشرے میں گندگی پیدا نہیں ہونے دیتی، جراثیم پیدا نہیں ہونے دیتی، حفظان صحت کا خیال رکھتی ہیں، اچھی غذائیں اپنے لوگوں کو دیتی ہیں۔ یقیناً ان کے ہاں کی طبعی صحتیں اور طبعی زندگیاں نہایت اچھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی خدا کے قوانین کا نتیجہ ہے، لیکن یہ خدا کے قوانین کا ایک گوشہ ہے۔ اخلاقی تباہیاں طبعی قوانین کی پاسداری سے دور نہیں ہو سکتی۔ اخلاقی برائیوں کا نتیجہ دیر سے نکلتا ہے، لیکن یہ برائیاں اخلاقی قوانین پر عمل درآمد کرنے ہی سے دور ہو سکتی ہیں۔ آیت نمبر 137۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور جس قوم کو وہ غلام بنا کر رکھے ہوئے تھے، ہمارے قانون نے ان کو اس ملک کے مشرق و مغرب حصوں کا جو قدرتی خزائن اور پیداوار سے مالا مال تھے مالک بنا دیا، اور یوں تیرے رب کا بنی اسرائیل کے حق میں پروگرام بحسن و خوبی تکمیل کو پہنچا۔ یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے اس تمام جد و جہد میں بڑی استقامت کا ثبوت دیا تھا۔ دوسری طرف فرعون اور اس کی قوم کے خود ساختہ نظام اور ان کی عالی شان عمارتوں کو برباد اور تہس نہس کر دیا۔ دمرنا، رولر پھیر دیا۔ مالک بنانے کی وجہ بتائی بما صبروا، سورہ 7 آیت 137۔ قوم نے بڑی استقامت دکھائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وہاں تحریک چلائی تھی، اس میں بنی اسرائیل کی طرف سے بڑی استقامت کی ضرورت تھی۔ آیت نمبر 138۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قال انکم قوم تجہلون۔ قوم فرعون ڈوب گئی اور بنی اسرائیل سمندر پار اتر گئے۔ پھر ان کا گزر ایک ایسی بستی پر سے ہوا جو اپنے بتوں کی پرستش پر جمی بیٹھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے موسیٰ، جس قسم کے ان کے دیوتا ہیں ہمیں بھی اس قسم کا دیوتا بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم تو بڑے ہی جاہل ہو کہ ایسا باطل مطالبہ کر رہے ہو۔ غلام قوم کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ حاکم قوم کی ہر شان ان کے اندر اپنے انداز محبوبیت لیے ہوئے آتی ہے، اس کو نقل کرتی ہے، اس کی کاپی کرتی ہے، حکمرانوں کا مسلک ان کے تصورات اور عقائد اختیار کر لیتی ہے۔ ایک لمبے عرصے تو غلام رہنے کی وجہ سے حکمرانوں کے عقائد و نظریات ان کی ہڈیوں کے گودے کے اندر تک فرائض کر چکے تھے۔ آزادی کے بعد راستے میں ایک بستی آئی تو ان کی پرستش دیکھ کر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت کی فرمائش کر بیٹھے۔ آیت نمبر 139۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جس مسلک بت پرستی پر جو لوگ جمے ہوئے ہیں یہ ان کو برباد کر دینے والا ہے، اور اس مسلک کے تحت یہ جو کچھ کر رہے ہیں نتیجے کے اعتبار سے وہ نابود ہو جانے والا ہے۔ آیت نمبر 140۔
قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے مزید کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی خدا تجویز کر دوں، حالانکہ وہ خدا جس کی طرف میں دعوت دے رہا ہوں ایسا ہے جس نے تمہیں تمہاری ہمعصر اقوام میں فضیلت عطا کی ہے. اے نادانو، ذرا سوچ و بچار سے کام لو. آیت نمبر 141. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اے میری قوم، یاد کرو اس وقت کو جب خدا نے تم کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی جو تمہیں طرح طرح کے برے عذاب میں مبتلا رکھتی تھی. وہ لوگ تمہارے ابنائے قوم کے معززین کو ذلیل و خوار کیا کرتے تھے، اور تم میں سے جو جوہر مردانگی سے عاری ہوتے انہیں اپنا مقرب و معزز بناتے. ان فرعون کے ظلم و ستم میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی سخت آزمائش تھی. آیت نمبر 142. وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ابتداً 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر بلایا، بعد میں 10 دن کے اضافہ کے ساتھ اس کے رب کی اصل مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری غیر موجودگی میں میری جان نشینی کرنا اور قوم کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا، اور دیکھنا انتشار پیدا کرنے والوں سے محتاط رہنا اور ان کی راہ نہ چلنا. معجزات کے بارے میں ملاحظہ فرمائیں. سورہ 7 آیت 107، سورہ 6 آیت 35 اور سورہ 3 آیت 49. کائنات کو بغیر کسی سابقہ مسالہ کے عدم سے وجود میں لانا خدا کا سب سے پہلا ایک ایسا معجزہ ہے کہ نہ تو کوئی بڑے سے بڑا سائنسدان بتا سکا ہے اور نہ بتا سکے گا کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آ گئی. کائنات کو عدم سے وجود میں لانا قانون علت و معلول کاز اینڈ ایفیکٹ سے ماورا ہے. علت و معلول کا سلسلہ تو کائنات کے وجود میں آ جانے کے بعد سے شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے علت و معلول کا قانون تھا ہی نہیں تو سائنسدان کیا بتائیں گے. نبی کی وساطت سے وحی خداوندی پر ایمان لانے کی اہمیت. آیات سورہ 7 آیات 142 تا 144 میں مقام نبوت بیان ہوا ہے. کیونکہ موضوع مشکل ترین ہے اس لیے ہم تمہید کے طور پر نمبر 1 وحی خداوندی پر ایمان، نمبر 2 قانون علت و معلول، نمبر 3 انسانی ذرائع علم، نمبر 4 وحی کے علم کے اعتبار سے مقام نبوت کی کیفیت، اور نمبر 5 خدا تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کی ماہیت کے بارے میں کچھ عرض کریں گے. بنی اسرائیل اب صحرائے سینا میں پہنچ چکی ہے. ہم اس داستان کی کشمکش کے مقام سے آگے نکل آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام 2 پیغمبر ان کی تربیت کے لیے ان کے ساتھ ہیں. اب مقام نبوت ایسا مقام آ گیا ہے کہ جو فکری اعتبار سے سمجھنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن مقام نبوت ہے بھی دین کی پہلی اصل و بنیاد. ہمارے ایمان کی بنیاد ہی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نبی اور رسول تھے. جو کچھ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے وہ وہی تھی جو خدا کی طرف سے انہیں ملتی تھی. اس بنیادی ایمان کے بعد آگے بات چلتی ہے. پھر اس وحی میں کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے اوامر و نواہی کیا ہیں، اس کے اقدار، اس کے اصول کیا ہیں، نیز یہ کہ اس کے مطابق چلنا چاہیے. اس میں حقائق بیان کیے گئے ہیں، ان پر غور و فکر کرنا چاہیے. پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ شے جس پہ ہم
ایمان لاتے ہیں وہ وہی کیا ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں آگے چلتی ہیں۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ فکری طور پر یہ بڑا ہی اہم اور مشکل مقام ہے۔ مقام نبوت یعنی وحی سے متعلق علت و معلول سے ماورا معجزات پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ 3 آیات سورہ 7 آیات 142 تا 143 میں مقامات نبوت بیان ہوئے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے، کیوں گئے، وہاں کیا ماجرا ہوا، کیا باتیں ہوئیں، خدا نے کیا کہا، موسیٰ علیہ السلام کا کیا جواب تھا، یہ کچھ کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں مقام نبوت میں آ گئی ہیں۔ وحی کا نزول بذات خود ایک معجزہ ہے، نیز وحی کی گناہ و حقیقت و ماہیت بھی معجزہ ہے، کیونکہ یہ علت و معلول کاز اینڈ ایفیکٹ کے دائرے میں نہیں آتی۔ اس کے علاوہ قرآن کا اسلوب اور اس کی تعلیم بھی ایک معجزہ ہے جو آج تک چیلنج ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ وحی کی ماہیت کیا ہے، اس کا نزول کیسے ہوتا تھا، خدا کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم کیسے ملتا تھا، یہ ہے وہ مقامات جو سب سے بڑے معجزات ہیں۔ مقامات نبوت علت و معلول کے قانون کے تابع نہیں ہیں، اور انسان کی مجبوری یہ ہے کہ یہ وہی چیز سمجھ سکتا ہے جو قانون علت و معلول کے تابع ہو۔ وحی کے بارے میں کیسے کا جواب تو ایک نبی بھی نہیں دے سکتا تھا، وہ یہی بتاتا تھا کہ مجھے یہ وحی ملی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمیں اس قسم کے معجزات پر ایمان لانا پڑے گا، یعنی وحی کی گناہ و حقیقت و ماہیت، اس کا نزول، نبی کو وحی کیسے ملتی تھی، یہ باتیں اس قانون علت و معلول کاز اینڈ ایفیکٹ سے ماورا ہیں جس کے تحت ہم فکری طور پہ بات کو سمجھتے ہیں۔ جو باتیں قانون علت و معلول کے تابع نہیں آتی، ہم فکری طور پر انہیں سمجھ نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ ہم انسانی ذات کے متعلق بھی کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا ہے۔ بہرحال یہ وہ معجزات ہیں جنہیں ماننا پڑتا ہے رسول کی طرف سے وحی ملنے کے دعویٰ پر، اور انسان کا اپنی ہی ذات پر ایمان لائے بغیر خدا پر ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ بات بڑے غور سے سمجھنے کی ہے، کیونکہ دین کی بنیاد ان معجزات کے ماننے پر ہے۔ وہی اگر ایک انسان کی اپنی تخلیق ہے، اس کے ذاتی فکر پر مبنی ہے، تو کیا مجھ پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ میں ایک دوسرے انسان کی فکری تخلیق کو اس طرح سے مانوں کہ اس پہ تنقید بھی نہ کر سکوں؟ ایک ہی چیز ہے جو ماننی پڑتی ہے کہ وہی اس رسول کی اپنی تخلیق نہیں، یہ خدا کا دیا ہوا پیغام ہے، اور یہ کہ یہ پیغام صداقت پر مبنی ہے۔ یہ ماننے کے بعد، انسانی ذات کو تسلیم کرنے کے بعد دین کی بات آگے چلے گی۔ جو یہ نہیں مانتا، خدا کا ماننا بھی اس کے لیے کچھ کام نہیں دے سکتا۔ انسان کے ذرائع علم کیا ہیں اور فیصلہ کرنے والی قوت کیا ہے؟ قرآن کریم نے 3 لفظوں میں بات کو سمیٹ کر سمجھا دیا۔ وہ 3 لفظ ہیں سماع اور بصر اور فواد۔ یہ سماع و بصر تو حواس خمسہ سینسز ہیں، اور دوسری شے ہے فواد، جسے مائنڈ یا قلب یا شعور کہتے ہیں۔ فواد فکر انسانی کی ایک ایسی قوت ہے کہ سینسز کے ذریعے جو معلومات اندر پہنچیں، ان پہ غور و فکر کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتا۔ مثلا کان ایک آواز سنتا ہے، لیکن کان مجھے کچھ نہیں بتائے گا۔ کان آواز کو آگے کسی مقام پہ منتقل کرتا ہے۔ آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ مقام کیا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے اسے مائنڈ کہا جاتا ہے۔ مائنڈ کے متعلق کچھ نہیں بتایا جا سکتا کہ یہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہم نے مختلف آوازیں سنی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس طرح ہم مالوس آواز کو پہچان لیتے ہیں۔ آواز اندر پہنچتی ہے اور وہاں سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ گولی کی آواز ہے۔ غیر مانوس آواز کے متعلق انسان نہیں بتا سکتا کہ یہ کون سی آواز ہے۔ یہی کہا جا سکتا ہے کہ بس ایک آواز ہے، ایک آہٹ ہے۔ اگر زوردار آواز ہے تو اسے دھماکہ کہا جائے گا۔ گولی کی آواز پہچاننے کے بعد ایک چیخو پکار کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے تو فواد پہچان لیتا ہے کہ یہ تو فلاں شخص کی آواز ہے جو میرا عزیز ہے۔ آواز پہچاننے کے بعد ایک اور جذبہ بیدار ہوتا ہے اور ہم اٹھ کے عزیز کی آواز کی طرف بھاگتے ہیں، یا اندھیرے میں سرسراہٹ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی جانور چل رہا ہے۔ اندھا کسی چیز کو چھو کے بتا دیتا ہے کہ یہ میز یا پنکھا ہے۔ حواس خمسہ معلومات بہم پہنچانے کے ہمارے ذرائع ہیں جو معلومات اندر پہنچاتے ہیں۔ اندر ایک شے فواد ہے، پھر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ کیا ہے کا فیصلہ ہونے کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حواس خمسہ ذرائع علم ہے اور فیصلہ فواد کرتا ہے۔ یہ فواد دراصل انسانی ذات ہی کی ایک صلاحیت ہے۔ انسانی ذات کے متعلق ہم کچھ نہیں جان سکتے، تو فواد کے بارے میں کیا جان سکتے ہیں؟
ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہ ایک قوت ہے جو اختیار و ارادے کے ساتھ انتر فیصلہ کرتی ہے۔ کسی کی ذات خیالات کا مطالعہ کرنے، اشیاء کا مشاہدہ کرنے اور تجربات کے نتائج کو آگے منتقل کرنے سے انسانی علم پھیلتا چلا گیا۔ منطق کی کڑیاں بھی انسان کو کسی نتیجے پہ پہنچاتی ہیں جسے لاجیکل پروسیس کہتے ہیں۔ بات کیسے لطیفہ بنتی ہے اور انسانی ذرائع علم کی مزید وضاحت۔ وہ جب ہم کسی کی بات پر ہنس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو لطیفہ بن گیا، وہ ہوتا یہ ہے کہ معلومات تو اس کو ٹھیک پہنچتی ہیں، بس منطقی کڑیوں میں سے ایک کڑی غلط ہو جاتی ہے۔ منطقی کڑی کے غلط ہونے پر ہم ہنس دیتے ہیں۔ مثلا سردار جی مالی سے کہتا ہے کہ آج پودوں کو پانی کیوں نہیں دیا؟ مالی نے کہا جی بارش ہو رہی تھی۔ تو سردار جی نے کہا کہ کیا تم چھتری لے کر پانی نہیں دے سکتے تھے؟ یہاں ایک منطقی کڑی درمیان میں ہے جہاں سردار جی غلطی کر گیا۔ یہ منطقی کڑیاں جب صحیح ہوتی ہیں تو ہم صحیح نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ فطری طور پہ کڑیاں صحیح ہوں پھر بھی ہم غلط نتیجے پہ پہنچے تو وہ لطیفہ نہیں بنتا، وہ جہالت ہو جاتی ہے، وہ فکر کی اجتہادی غلطی کہلاتا ہے۔ بہرحال ذریعہ علم انسان کا یہی ہے کہ مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ اور حاصل شدہ معلومات کے بعد اپنی فکری کڑیوں کے ذریعے سے استنباط نتائج کرنا۔ اس کے علاوہ انسانی علم کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے آگے فلسفہ آتا ہے۔ فلسفہ میں ایک چیز ممارست، مشق ہوتی ہے کہ مسلسل کسی چیز کے متعلق غور و فکر کرتے چلے جانا۔ ایسا کرنے سے فکر اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ ضرورت ہی نہیں رہتی کہ آپ پھر ہر بار سارا فکری پروسیس یعنی منطقی کڑیاں اپنے ذہن میں لائیں پھر ایک نتیجے پہ پہنچے۔ سارے مراحل ایک ثانیہ کے اندر طے ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ ایک نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اسے انٹیوشن کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل علت و معلول کے تابع ایک فکری چیز ہوتی ہے، بس بار بار کی مشق سے فکر کو بڑھا لیا جاتا ہے۔ ایک ٹائپسٹ جب ٹائپ کرنا سیکھتا ہے تو سوچ سوچ کر انگلیاں کی بورڈ پر مارتا ہے۔ وہ بار بار کی مشق کر کے آہستہ آہستہ اپنی ٹائپ کرنے کی رفتار کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ 80-90 الفاظ فی منٹ ٹائپ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک ٹائپسٹ بھی نہیں بتا سکتا کہ آنکھیں الفاظ کو دیکھ کر اس کی انگلیاں کس طرح صحیح جگہ جا کر پڑتی ہیں۔ مباصرت، پریکٹس فکر کو اس قدر بڑھا دیتی ہے کہ آنکھ جھپکنے سے بھی کم وقت میں فکر منطقی کڑیوں کو طے کر لیتی ہے۔ فکری طور پہ ایک مفکر کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ اس کے سامنے آئے وہ فوراً نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی مفکر کو ابتدا میں نتیجے تک پہنچنے کے لیے کئی کڑیاں آپس میں مربوط کرنی پڑتی تھیں۔ یہ ذریعہ علم بھی علت و معلول کے دائرے میں آتا ہے، لیکن نبی کہتا ہے اور وحی دینے والا خدا کہتا ہے کہ یہ ایک ذریعہ علم اور ہے جسے نبوت کہا جاتا ہے۔ یہ ذریعہ علم قانون علت و معلول کے تابع نہیں ہوتا۔ نبی نہ تو وحی کے معلومات از خود حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ یہ معلومات مطالعہ، مشاہدے اور تجربے سے حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی کو 1 منٹ بلکہ 1 سیکنڈ پہلے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے نبوت مل رہی ہے۔ اس کے برعکس ایک شخص جو فکری طور پہ ایک لمبے پروسیس سے گزرتا چلا آ رہا ہے، اسے ہر روز معلوم ہوگا کہ میں کہاں پہنچ رہا ہوں، کہاں آگے بڑھ رہا ہوں۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سورۃ 53 آیات 3-4۔ نبی اپنی فکر، جذبات اور خواہشات سے کچھ نہیں کہتا، وہ تو وہی کچھ کہتا ہے جو کچھ اس پہ وہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ہم جو نطق بات کرتے ہیں اس میں ہماری فکر، جذبات اور تمنائیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ گویا وہی وہ ذریعہ علم ہے جو انسانی ذرائع اکتساب علم کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ خود نبی نہیں بتا سکتا یہ کیسے ہوتا ہے۔ جو بات ہمیں 200 سال پہلے معلوم ہوئی کہ زمین اور دیگر اجرام فلکی گھوم رہے ہیں، یہ بات وحی کے علم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی۔ بتائیے اس دور میں کسی انسان کی فکر یہ بتا سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ یہ ایک مثال دی ہے، ورنہ قرآن کریم تو ایسی باتوں سے بھرا پڑا ہے۔ وحی کے علم کے اعتبار سے مقام نبوت کی کیفیت۔ یہاں تک ہم یہ سمجھ آئے ہیں کہ انسان کیسے علم حاصل کرتا ہے۔ انسان کے علم حاصل کرنے کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ وحی کا علم تو انسانی فکر کی چیز ہے ہی نہیں۔ جس طرح انسانی فکر یہ نہیں بتا سکتی کہ کائنات عدم سے کیسے وجود پذیر ہوئی، اسی طرح یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ وحی کا علم
ایک انسان کو کیسے حاصل ہو جاتا تھا، بلکہ نبی خود بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ روایات میں ہے کہ ایک دفعہ کہیں سے گزرتے ہوئے راستے میں لوگوں سے کہا کہ یہ جو گھابا تم کھجوروں کو لگاتے ہو یہ نہ لگایا کرو۔ لوگوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا تو کھجوروں میں پھل کم آیا۔ تو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو کہا، میں بھی تو تم جیسا ایک بشر ہوں، میرا قیاس بھی غلط ہو سکتا ہے، لہٰذا آئندہ گھابا لگا لیا کرو۔ معلوم ہو گیا کہ ایک نبی کا اپنا قیاس بھی غلط ہو سکتا ہے، جبکہ وحی کے ذریعے ملنے والا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے نبوت، یہ ہے معجزہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نر کھجور کے بگر کو مادہ کھجوروں کے پھلوں پر چھڑکنے کو گابا کہتے ہیں۔ وحی کا نزول تو سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن اس کے متن کو تو عقل و فکر کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ قرآن تو قدم قدم پہ غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ وحی کا متن انسانی حصول علم کے طریق یعنی علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ پر پورا اترتا ہے۔ تخلیق کائنات کا معاملہ اس لیے سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا قانون تخلیق کائنات کے بعد بنایا گیا۔ وحی کا علم عالم امر سے عالم خلق میں آ جانے کے بعد معجزہ نہیں رہتا۔ اب اس کو قانون علت و معلول کے قانون کے تحت سمجھا جا سکتا ہے۔ انسانوں تک پہنچنے سے قبل وحی کے سارے سلسلہ کا تعلق عالم امر سے ہوتا ہے، جو قانون علت و معلول سے ماورا ہے۔ جب وحی کا علم انسانوں کے پاس پہنچ گیا تو وہ عالم خلق کی چیز بن گیا، اور یوں یہ قانون علت و معلول کے دائرے میں آ گیا۔ نبی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ علم کیسے ملا، تم بھی اپنا سر نہ ٹکراؤ، جو ملا ہے اس پر اندھے بہرے بن کر ایمان مت لاؤ، بلکہ اس پر غور و فکر کرو، اسے علی وجہ البصیرت تسلیم کرو۔ رہا یہ کہ وحی کیسے ملی، کیسے اس کا نزول ہوا، تو جب یہ انسانی طریقے فکر کے مطابق نہیں ہے تو یہ سمجھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ خدا تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنے کی ماہیت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں، کلام ہے خدا کا۔ کلام لفظ آئے گا تو ہمارے ذہن میں تو یہی آئے گا کہ جسے ہم بات کہتے ہیں، حلق سے آواز کا نکلنا، زبان سے تلفظ کا ادا ہونا، الفاظ بن کے دوسرے کے کان میں پہنچنا، ان الفاظ کا سننے والے کے ذہن تک پہنچنا، اس کو سمجھنا، اس چیز کو کلام کہا جائے گا۔ لیکن جب ہم خدا کا کلام کہیں گے تو یہ جو طبعی مراحل، فزیکل پروسیس ہیں کہ وہ حلق سے آواز کا نکلنا، زبان سے الفاظ کا تلفظ کے ساتھ ادا ہونا، خدا کے متعلق تو یہ باتیں یوں نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جب ہم خدا کا کلام کہیں گے تو انسانی کلام اور خدا کے کلام کے اندر بنیادی طور پہ فرق کرنا ہوگا۔ فرق کرتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کلمہ نہیں ہے، لفظ بھی انسانی خلق اور زبان کی طرح تلفظ کے ساتھ ادا نہیں ہوا، تو وہ کیا تھا؟ یہ نہیں ہم بتا سکتے کہ یہ چیز کیسے نبی کے قلب فواد میں پہنچتی تھی۔ اسی لیے قرآن میں کہیں یہ کہا ہے کہ جبریل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر اس کو نازل کیا، تو کہیں القاء کا لفظ آتا ہے، یعنی دل میں بات ڈال دینا۔ وحی کا خدا کے کلام کا تعلق نبی کے قلب کے ساتھ ہوتا تھا، اعضاء کے ساتھ نہیں، کیونکہ یہ فکری چیز نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کلام کیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ کلام یوں نہیں جیسے ہم آپس میں کلام کرتے ہیں۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ زبان وحی میں یہ خدا کے ساتھ ہم کلامی کیا ہوتی ہے، وہ کلام کیا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 143۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کردہ وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے باتیں کیں تو وہ شدت اشتیاق سے پکار اٹھا
کہ اے میرے رب تو مجھے موقع دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ خدا نے کہا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹکا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ تو جب خدا نے اس پہاڑ پر اپنی نبوت کی تو اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پھر جب ہوش میں آیا تو کہا بار الہ تو واقعی اس سے بہت بلند ہے کہ انسان تجھ کو دیکھ سکے۔ میں تیری طرف بغیر دیکھے ویسے ہی متوجہ رہوں گا، اور میں اس حقیقت پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں کہ انسان کے لیے خدا کو دیکھنا محال ہے۔ تجلی کے معنی کسی چیز کی نمود ہوتی ہے۔ نبوت اور رسالت کی وضاحت اور نبی اور خدا کا تعلق۔ اب ہم آیات زیر غور کی طرف آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بے رسالتی و بے کلامی، سورہ 7 آیت 143 نے تجھے دو کام رسالت اور کلام کے لیے منتخب کیا۔ کلام تو خدا کی طرف سے علم کا مل جانا ہے، وحی کا مل جانا ہے۔ رسالت کے معنی ہے خدا کی طرف سے ملنے والے علم کو دوسروں تک پہنچانا۔ اب ہمارے ساتھ خدا، وحی اور نبی کا تعلق رسالت کے ذریعے سے جڑ جاتا ہے۔ اگر جو کچھ نبی کو ملا ہے وہ اپنی ذات تک رکھے تو رکھتا پھرے، ابن مریم ہوا کرے کوئی۔ ہمیں اس سے اور جو کچھ اسے ملا ہے سے کیا تعلق؟ اس کو کتنے ہی حقائق کیوں نہ مل جائیں، کتنی ہی صداقتیں کیوں نہ مل جائیں، اگر وہ دوسروں تک نہیں پہنچاتا تو اس کی اپنی ذات کو شاید اس سے کچھ فائدہ پہنچے، مجھے اس سے کیا واسطہ۔ میرا نبی اور وحی سے تعلق تو فریضہ رسالت سے قائم ہوتا ہے کہ اس نے اپنی نبوت کے علم کو ہم تک پہنچایا۔ رسالت ہے پیغام پہنچانا اور بے کلامی نبوت ہے۔ نبی وحی کے علم کو دوسروں کو پہنچائے تو اسے رسول کہتے ہیں۔ رسول کے گزر جانے کے بعد اب ہمارا تعلق اس کے پہنچائے ہوئے قرآن سے ہے جو ہم آج ہمارے سامنے ہے۔ وحی ملنے کی جہاں بات آئے گی ہم ان مقامات کو دیکھ کر آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ ہم اس کی گناہ و حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ جو کچھ وحی ملی ہے اس پر غور و فکر کرنا ہوگا۔ ان 3 آیات میں وہ مقام آیا ہے جہاں نبوت کی گناہ و حقیقت کے متعلق کچھ ذکر ہو رہا ہے، لیکن ہم فکری طور پہ ان کے متعلق کچھ نہیں جان سکتے۔ یہ نبوت کے مقامات ہیں جن کی حقیقت و ماہیت سے غیر نبی آشنا نہیں ہو سکتا۔ ان حقائق کو بیان تو انسان کے الفاظ میں کیا جاتا ہے، لیکن ان کی اصل و حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ جس طرح ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جبرائیل نبی پر وحی کس طرح لاتا تھا، اسی طرح ہم یہ بھی نہیں جان سکتے کہ نبی اور خدا کا تعلق کیا ہوتا تھا۔ ہم نبی کی طرف نازل شدہ وحی کو عقل و بصیرت کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کہ ہم مکلف بھی نہیں ہیں۔ خدا کو دیکھنے کی شدت آرزو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر آ گئی۔ وادی عشق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پہلے ہی مقام پہ تھے۔ کلام وصول کیا تو شدت آرزو سے یہ بات زبان پہ آ گئی اور کہا کالا رب ارنی انظر علیکا، سورہ 7 آیت نمبر 143 کہ پسے پردہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، ذرا کھل کے سامنے آؤ، یہ آنکھیں تمہاری دید کے لیے تڑپ رہی ہیں۔ یہ ہم یوں ہی ادبی انداز میں بات کر رہے ہیں، لیکن ہم بالکل نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کیا معاملہ ہوا تھا۔ جواب ملا لن ترانی، سورہ 7 آیت 143 تو مجھ کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ تیری آنکھیں طبعی آنکھیں ہیں، یہ طبعی چیز کو دیکھ سکتی ہیں، غیر طبعی شے کو تیری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ تو نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا تھا اس میں یہ طبعی مراحل، فزیکل پروسیسز کوئی نہیں تھے۔ یہ کلام ہی ایسا تھا جسے کانوں سے نہ سنا جا سکے، ورنہ جس کی بات کانوں سے سنی جا سکتی ہے تو پھر وہ بات کرنے والا آنکھوں کے سامنے کیوں نہیں آ سکتا۔ لن ترانی، سورہ 7 آیت 143 کہا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ذات خداوندی قیاس و خیال و گمان و وہم سے برتر ہے۔ قرآن کہتا ہے سبحان اللہ اما یصفون۔ انسانی ذرائع علم قانون علت و معلوم کے تحت جو کچھ بھی خدا کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ ان سے دور، منزہ اور بلند ہے۔ رہی بات پہاڑ کے پاش پاش ہو جانے کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بشریت کی حالت میں یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ کیسے ہوا۔ قرآن نے خود اپنے متعلق اتنا ہی کہا ہے لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے قلب میں بھی نازل کر دیتے تو دیکھتا کہ اس کے حقائق و معارف
اس کے انجام و عواقب کے احساس سے وہ لرز اٹھتا اور اس کے بعد کہا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالوں کے ذریعے ہم بات کو سمجھا رہے ہیں۔ لرز اٹھنے کو سچ مچ نہ سمجھ لینا، لرز اٹھنے یا پاش پاش ہو جانے کو مثال کے طور پر سمجھایا گیا ہے۔ ان کو مثال سمجھ کر ہی سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بشریت کی حالت میں خدا کی طرف رجوع کرنا۔ اگر آپ پوچھیں کہ لرز اٹھنے پاش پاش ہو جانے کی اصل و حقیقت کیا تھی تو غیر اجنبی کوئی نہیں جان سکتا کہ ان کی حقیقت کیا تھی، یہ کیسے ہوا تھا۔ ہم اتنا ہی جانتے ہیں کہ فلما آفاقا قال سبحانکا تبت علیکا، سورہ 7 آیت 143۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا تو کہا بار الہ، تو واقعی اس سے بہت بلند ہے کہ انسان تجھ کو دیکھ سکے۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ سچ مچ عام انسانوں کی طرح بے ہوش ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر ہوش میں آئے۔ ہوش میں آنے سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی بشری حالت میں واپس آنا ہے۔ بشری حالت میں آنے کے بعد کہا تبت علیکا، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، یعنی دیکھنے کی اپنی درخواست واپس لیتا ہوں۔ آگے کہا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ 7 آیت نمبر 143، اور میں سب سے پہلے اس بات پہ ایمان لاتا ہوں کہ تجھے دیکھا نہیں جا سکتا۔ نبی کی زندگی کے دو پہلو، نبوی اور بشری۔ نبی نے خود ہی اپنی دونوں زندگیوں میں تفریق کر کے بتا دیا، انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میں تو تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ جو باتیں نبی کو وحی کے ذریعے ملتی تھیں وہ ابدی حقائق خدا کی طرف سے ہوتے تھے، اور جہاں جہاں انسانوں کی دنیا میں رہتا ہوا باتیں کرتا تھا، عام معاملات کے اندر جو وہ باتیں کرتا تھا وہ وحی نہیں ہوتی تھی۔ خدا نے کہہ دیا کہ اے نوح علیہ السلام، تیرے اہل کو ہم نجات دے دیں گے۔ بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ، تو نے کہا تھا کہ تیرے اہل کو نجات دے دیں گے، میرا بیٹا ڈوب رہا ہے۔ خدا نے کہا کہ نہیں نوح علیہ السلام، تو نے غلط سمجھا، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تجھ پہ ایمان نہیں لایا، اس کے اعمال صالح نہیں ہیں۔ گویا فرق کر کے بتا دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے حالت بشری میں انہی کو اپنا اہل سمجھا، جس طرح ہم تمدنی زندگی میں جن لوگوں کو اپنا اہل سمجھتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ نہیں، جب دین معیار قرار پا جائے تو اس میں اہل وہی لوگ ہوں گے جو نبی کے نظریہ میں شریک ہوں گے۔ یہ بات نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام معاذ اللہ دین کے خلاف ایک تصور رکھتے تھے، یہ خلاف نہیں تھا، بلکہ لگتا ایسا ہے کہ خدا نے ابھی تو قومی نظریہ کی حقیقت بیان ہی نہ کی ہوگی، اس لیے آپ نے عام تصور کے مطابق اہل کی بات کی ہوگی۔ مثلا مشرکین کے ساتھ شادی بیاہ کی ممانعت آنے سے قبل خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی صاحبزادیوں کی شادیاں وہاں کے معروف رسم و رواج کے تحت ابو جہل کے لڑکوں سے کی تھیں جو مشرک تھے۔ قرآن کریم نے بعد میں کہا ہے کہ مومن مرد یا عورت کی شادی مشرک سے نہیں ہو سکتی، اسے حرام قرار دیا، لیکن اس حکم کے آنے سے بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے قاعد قانون کے مطابق یہ رشتے کیے تو اس وقت نہ یہ معیوب تھا اور نہ یہ معصیت تھی۔ حکم کی خلاف ورزی کی جائے تو اس کو معصیت کہیں گے۔ شادی کے بارے میں تمدنی حکم بعد میں آیا، فَخُذْ مَا آتَيْتُکَ، سورہ 4 آیت نمبر 144، جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو اطاعت کرنے کے لیے قوت کے ساتھ تھامو۔ یہی وہ عصا تھا جو وہاں سے ملا تھا جو زندگی کا سہارا تھا۔ آیت نمبر 144۔ قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تم کو لوگوں تک اپنے پیغام پہنچانے، رسالت اور اپنی ہم کلامی وحی سے نواز کر دوسرے لوگوں سے ممتاز و سرفراز کیا، تو میں نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہو اور ان پر عمل پیرا ہو کر ان برگزیدہ لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کی محنتیں بھرپور نتائج پیدا کیا کرتی ہیں۔ آیت نمبر 145۔
وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے ان تختیوں پر دین کے ہر گوشے سے متعلق احکامات اور اخلاقی قدریں صاف صاف بیان کر دی تھیں، اور موسیٰ سے کہہ دیا کہ ان احکام و ہدایات کو اطاعت کرنے کے لیے مضبوطی سے تھام لو، اور اپنی قوم کو حکم دو کہ معاملات زیر غور کا فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھو کہ ان احکامات میں سے اتباع کرنے کے لیے کون سا حکم سب سے زیادہ موضوع ہے۔ اگر تم نے موقع کی مناسبت کا لحاظ نہ رکھا یا ان پر عمل نہ کیا تو تم بہت جلد دیکھ لو گے کہ ان قوانین کے خلاف چلنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والی وحی تختیوں پر لکھی نازل ہوئی تھی؟ آغاز نبوت تو وہاں کوہ طور پر ہو چکا تھا۔ آغاز سے لے کر صحرائے سینا میں پہنچنے کے بعد تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی رہنمائی ساتھ ساتھ ملتی چلی جا رہی تھی۔ اسی رہنمائی کے مطابق یہ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر یہاں آئے تھے۔ یہاں آنے کے بعد یہ مزید احکام ان کو مل رہے ہیں۔ اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ جو چیز محفوظ رکھنی ہوتی تھی وہ مٹی کی تختیاں بناتے اور پھر ان گیلی گیلی تختیوں کے اوپر لکھ دیتے تھے، گویا لکھا ہوا ان میں کندہ ہو جاتا تھا۔ تختیوں کو عربی میں الواح کہتے ہیں۔ پھر جن تختیوں کی زیادہ حفاظت کرنا مقصود ہوتی ان کو اینٹوں کی طرح پکا لیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خدا نے جو پیغام دیا، کلام دیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیوں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ زمانہ وہ تھا جس میں لکھنے پڑھنے کا عام رواج نہ تھا۔ پیغام کو محفوظ کر لینے کا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا طریقہ تھا۔ اور وہ مزید احکام کے متعلق یہ کہا، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، سورہ 7 آیت 145۔ اس کا عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے لکھ دیا تختیوں کے اوپر موسیٰ کے لیے تمام چیزوں کے متعلق بند و نصائح کی باتیں، ہر شے کی تفصیل۔ اس کے بعد تفسیر میں یہ اضافہ ہے کہ آسمان سے لکھی لکھائی تختیاں نیچے نازل ہوتی تھیں اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ وحی کے متعلق ہم پچھلی آیات میں عرض کر آئے ہیں کہ وحی کے مراحل قوانین علت و معلول، کاز اینڈ ایفیکٹ سے ماورا ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی تعلق طبعی قوانین سے نہیں ہوتا۔ وحی کے حصول کا طریق تو عقل انسانی کے شعور میں آ ہی نہیں سکتا۔ اب اگر عام ترجمہ اور تفاسیر کو لیا جائے تو کہا جائے گا کہ آسمان سے لکھی لکھائی ہوئی تختیاں وہاں سے اتر رہی تھیں، تو یہ تو خالصتاً طبعی یا فزیکل فعل ہو گیا، اور قرآن نبوت کو کاز اینڈ ایفیکٹ ہی تو الگ کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ یہ بھی ہوا کہ آسمان سے لکھی ہوئی ایک کتاب اتار دی جائے، فرشتے ان کے سامنے نازل ہوں، یعنی وہ محسوسات میں دیکھنا چاہتے تھے ان چیزوں کو۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ جاہل لوگ کس قسم کا مطالبہ کرتے ہیں؟ اگر قرآن اس طرح سے لکھا لکھایا آسمان سے نہیں اتر سکتا تھا، اور سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی طبعی چیز اس طرح سے نازل ہو، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے لکھی لکھائی تختیاں آسمان سے اترنے کے کیا معنی ہوئے؟ لکھنا اگر اس کے معنی لیے جائیں تو قرآن کریم کا تو انداز ہی یہ ہے کہ ہر وہ کام جو خدا کے قانون کے مطابق کیا جائے، اس کی عطا کردہ صلاحیت کے مطابق کیا جائے، تو خدا اسے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ لہذا لکھنے کے معنی یہ ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی رہنمائی میں یا خدا کے احکام کے مطابق لکھا۔ اگر کتبنا سورہ 7 آیت 145 کے دوسرے معنی لینا چاہیے تو کتبہ کے معنی ہے کسی حکم کو فرض کر دینا۔ دیکھیے کتبہ علیکم الصیام اور کتبہ علیکم القتال، قرآن کریم میں یہ کتبنا خود ان معنوں میں آیا ہے کہ ہم نے حکم دیا ان کو، تو کتبنا کے معنی احکام کیوں نہ لیے جائیں، یعنی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف احکام وحی کیے۔ خدا سے ملنے والی وحی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس زمانے کے طریقے کے مطابق الواح پہ احکام کو خود نقش کیا یا نقش کرایا تاکہ احکام خداوندی محفوظ رہ جائیں۔ یوں یہ الواح مرتب ہوئیں۔ ویسے خود لوح کے معنی کے اندر بھی بنیادی طور پہ چمک اور روشنی کا پہلو ہوتا ہے، کیونکہ لکھنے سے ایک چیز ذہن میں روشن ہو جاتی ہے
جس چیز سے لکھتے ہیں وہ ہوتی تو سیاہی ہے لیکن اس کو ادبی زبان میں روشنائی کہتے ہیں۔ یوں لوح کے معنی کے اندر روشنی اور چمک کے معنی ہوتے ہیں، تو لکھی ہوئی چیز سے کاغذ کے مقابلے میں ایک چمک اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں سیاہ سیاہی اور سرخ سیاہی کہتے ہیں، حالانکہ ادبی لحاظ سے یہ سیاہ روشنائی اور سرخ روشنائی ہوتی ہے۔ کتبنا لاہو کے معنی ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف احکام وحی کیے۔ کن چیزوں کی وحی کی؟ کہا من کل شیء موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، سورہ 7 آیت 145۔ ہم نے ان تختیوں پر دین کے ہر گوشے سے متعلق احکامات اور اخلاقی قدریں صاف صاف بیان کر دی تھیں۔ قرآن کریم کے متعلق بھی تفصیلا لکل شیء کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں تفصیل کے معنی ڈیٹیلز کے ہیں، یعنی ہر چیز کی جزیات تک جہاں مل جائیں۔ اگر تفصیل کے یہی معنی ہیں تو ہر شے جامع طور پر اس کے معنی ہوں گے کہ دین کے متعلق جتنے احکام، جتنی ہدایات دینی تھی وہ ساری کی ساری اس میں آ گئی۔ ویسے فصل کے معنی ہوتے ہیں نکھار ابھار کر ایک چیز کو بیان کرنا، الگ الگ distinctly, ایک چیز کو بیان کرنا تاکہ سمجھنے میں دشواری نہ ہو۔ عربی زبان میں تفصیل لفظ کے یہ معنی ہوتے ہیں، ڈیٹیلز اس کے معنی نہیں ہوتے۔ عصا کے مجازی معنی احکام وحی کو پوری قوت سے تعمیر رکھنے کے ہیں۔ فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سورہ 7 آیت نمبر 145۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا کہ ان احکامات و ہدایات کو اطاعت کرنے کے لیے مضبوطی سے تھام لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ معاملہ زیر غور کا فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھو کہ ان احکامات میں سے اتباع کرنے کے لیے کون سا حکم سب سے زیادہ موزوں ہے۔ کہا کہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ تھا وہ عصا جو ملا تھا۔ وہاں سے جامعیت سے اجتماعیت سے مضبوطی سے تھامنے کے لیے قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، حبل اللہ یعنی خدا کی طرف سے عطا کرتا احکام و قوانین کو اطاعت کی غرض سے مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ ہر نبی کو اس کی وحی کے متعلق یہ تاکید ہوتی تھی کہ یہ جو کچھ احکام و اصول و رہنمائی کی گئی ہے اسے پوری قوت کے ساتھ تھامے رکھو، اس میں کمزوری نہ آنے پائے، ڈھیلا پن نہ آنے پائے۔ دین میں یہی مرکزی پہلو ہوتا ہے۔ قرآن نے حبل اللہ کو عروۃ الوثقیٰ کہا ہے، یعنی نہایت مضبوط سہارا۔ یاخذوا بأحسنہا، سورہ 7 آیت 145 کے معنی یہ نہیں ہے کہ دین کی صرف بہترین باتوں پر عمل کرو۔ اس سے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ خدا کی وحی میں کچھ چیزیں بہترین ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کم تر درجے کی ہوتی ہیں، تو وحی کی صرف بہترین چیزوں کی اطاعت کی جائے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی ہے کہ معاملہ زیر غور کا فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھو کہ ان احکامات میں سے اتباع کرنے کے لیے کون سا حکم سب سے زیادہ موزوں ہے۔ وحی میں کسی کمتر کا سوال ہی نہیں ہے۔ وحی کا تو ایک ایک لفظ برابر کی حیثیت رکھتا ہے، ہر لفظ احسن ہے، بس دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ معاملہ زیر غور میں کون سا حکم سب سے زیادہ موزوں ترین، موسٹلی فٹ ان ہے، جس پر عمل کیا جائے۔ حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کرنے کا بہترین فیصلہ تھا، ورنہ صلح کے ساتھ قتال کا حکم بھی موجود تھا۔ ایسے حالات میں قتال کے حکم پر عمل کرنا غیر موزوں تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے صلح کرنے کو موزوں ترین سمجھا۔ صلح کرنا قرآن کے موزوں ترین حکم پر عمل تھا۔ یہ ہے بے احسنہا، سورہ 7 آیت 145 کا مفہوم۔ یہ ہے تدبر فی القرآن، یہ ہے تفقہ فی القرآن۔ آگے ہے سأریکم دار الفاسقین۔ اگر تم نے موقع کی مناسبت کا لحاظ نہ رکھا یا ان پر عمل نہ کیا تو تم بہت جلد دیکھ لو گے کہ ان قوانین کے خلاف چلنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 146۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ جو لوگ زمین میں معاشرہ میں ناحق گھمنڈ و تکبر کرتے ہیں
تو ہمارے قانون کے مطابق وہ نمبر 1 ہمارے قوانین سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور نمبر 2 خواہ وہ اپنی غلط روش کے ایک ایک نتیجہ کو بھی دیکھ کیوں نہ لیں پھر بھی وہ صحیح روش اختیار نہیں کرتے، اور نمبر 3 ہدایت کی راہ ان کے سامنے آئے تو اس کو نہیں اپناتے، اور نمبر 4 اگر گمراہی کی راہ سامنے آئے تو اس پر فوراً لپکتے ہیں۔ ان کی حالت اس لیے ہو جاتی ہے کہ گھمنڈ و غرور کی وجہ سے وہ ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں اور ان سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ خدا ایسا یا ویسا اپنے قانون کے ذریعے کرتا ہے۔ سا اصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، سورہ 7 آیت 146۔ عمومی ترجمہ ہے کہ میں ان لوگوں کو جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں اپنے قوانین آیاتی سے برگشتہ کر دوں گا۔ یہ جو قرآن میں آتا ہے کہ خدا ایسا کر دے گا یا ویسا کر دے گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے قانون کی روح سے ایسا یا ویسا کر دوں گا۔ خدا نے ایسا یا ویسا کرنے کے لیے قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ خدا جو کچھ کرتا ہے اپنے مقرر کردہ قوانین کی روح سے کرتا ہے۔ ایک مقام پہ ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، سورہ 61 آیت نمبر 5۔ جب وہ صحیح راستے سے پھر گئے تو خدا نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ عمل میں پہل انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اس کے بعد خدا کا قانون انسانی عمل کا پیچھا کرتا ہے۔ اگر انسان صحیح راستے کی طرف چلا ہے تو صحیح راستے والا خدا کا قانون اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے عمل کا خوشگوار نتیجہ مرتب کر دیتا ہے، اور اگر انسان غلط راستے پر چلا ہے تو غلط راستے والا خدا کا قانون انسانی عمل کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے عمل کا ناخوشگوار نتیجہ مرتب کر دیتا ہے۔ انسان صحیح اور غلط راستے پر اپنے اختیار و ارادے سے خود چلتا ہے۔ اصل شے دیکھنے کی تو یہ ہے کہ ایک شخص قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیمی خم کرتا ہے یا پھر ان سے گھمنڈ کر کے ان سے آراز برتتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ قانون کا پتہ ہی نہیں ہے، دوسرا حالت یہ ہے کہ قانون سے تو واقفیت ہے لیکن ان سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ وَقَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، سورہ 7 آیت 146۔ یہ قوانین خداوندی سے غفلت برت رہے ہیں۔ آیت نمبر 147۔ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ جو لوگ ہمارے قوانین کو جھٹلائیں اور قانون مکافات کے مطابق اعمال کے نتائج کا سامنا کرنے کو دنیا و آخرت میں جھٹلائیں تو ان کے سب اعمال رائگاں چلے جاتے ہیں۔ جیسا کچھ کوئی کرتا ہے ویسے ہی نتائج کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ ابھی تک اعمال میں اعمال ضائع نہیں چلے جاتے، بس مطلوبہ نتیجہ برآمد نہیں ہوتا۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، سورہ 7 آیت 147۔ ترجمہ یہ ہے کہ آخرت کی ملاقات سے یہ انکار کرتے ہیں۔ خدا کا قانون مکافات عمل ہر عمل کا نتیجہ مرتب کرتا رہتا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ نتیجہ خواہ اس زندگی میں انسان کے سامنے آ جائے یا مرنے کے بعد سامنے آ جائے، وہ سامنے آتا ضرور ہے۔ آخرت کے معنی مرنے کے بعد کی قیامت ہی نہیں، ہر چیز کا مستقبل یا فیوچر جو ہوتا ہے اسے آخرت کہتے ہیں۔ عمل ہمیشہ پہلے کیا جاتا ہے، نتیجہ ہمیشہ بعد میں نکلتا ہے۔ ہر عمل کی آخرت وہ وقت ہے جب عمل کا نتیجہ مرتب ہو کے سامنے آ جائے۔ وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ کی تکذیب کے معنی یہ ہے کہ خدا کے قوانین کی نتیجہ خیزی سے انکار کرتے ہیں۔ یہ بددیانتی، یہ غداری، یہ سازشیں یہ کچھ نہیں بگاڑتی، یہ ہے تکذیب آیات، اور یہ ہے وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ سے انکار کرنا۔ حبطت اعمال کے معنی یہ نہیں ہیں اعمال رائگاں چلے گئے۔ اگر برے اعمال رائگاں چلے جائیں تو پھر ان کا برا نتیجہ بھی سامنے نہیں آئے، پھر تو موج ہو گئی۔ دراصل اعمال اچھے ہوں یا برے کبھی رائگاں نہیں جاتے۔ حبطت اعمال کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ جو تم اپنے ذہن میں سمجھتے تھے کہ یہ نتائج اس کے مرتب ہوں گے، وہ نتائج اس کے مرتب نہ ہونا، یہ ہوتا ہے حبطت اعمال، یعنی محنت کا ضائع ہو جانا۔ مویشی کو جو دانہ یا چارہ دیا جاتا ہے وہ اس کے جزو بدن نہ بنے اور پیٹ میں اپھارا ہو جائے تو مویشی بڑا صحت مند نظر آتا ہے، لیکن دراصل غذا اس کے جزو بدن نہیں بنتی، اس کا کھایا پیا وہ نتیجہ برآمد نہیں کرتا جو غذا نتیجہ پیدا کرتی ہے۔ اس کو عرب حبطت اعمال کہتے تھے۔ هل یجزون الا ما كانوا یعملون، سورہ 7 آیت 147۔ نتیجہ وہی نکلتا ہے جیسا کوئی عمل کرتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔